نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان تم تو صدقات، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو فنعما ہی، تو یہ بھی اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم چھپا کر دو تو یہ خوب تر ہے، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو تم صدقات فقراء اور مساکین کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہاری خطائیں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس عمل کو جو تم کرتے ہو۔ لیسا علیک، نہیں ہے آپ کے ذمہ خدا ہوں ان کی ہدایت، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی منی مال، فلانفسکم، پس تمہاری اپنی جانوں کے لیے ہے، وما تنفقون، اور تم نہیں خرچ کرتے، الا، لیکن، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے ہوئے، وما تنفقوا من خیر، اور جو بھی خرچ کرو گے مال، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، صدقات، خیرات، یہ مالی عبادات کا باب چل رہا ہے پچھلی کئی رکوعوں سے، تو انہی آیات کا آگے تسلسل ہے۔ فرمائیں تم تو صدقات، اس کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب آیت وما انفقتم من نفقۃ والی نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے پاک پیغمبر ہمیں بتا دیجئے کہ ہم کیسے خرچ کریں، یعنی اعلانیہ چھپا کے کیسے خرچ کریں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو ظاہر کر کے، ابدا کر کے، تو بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کے کرو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہاں پر صدقات دو قسم کے ہیں، اور اسی طرح اس کے احکام بھی دو طرح کے ہیں۔ فرض صدقات، فرض جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے عشر ہے، تو یہ مفسرین کرام نے فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چھپا کے دینا، یہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اس لیے کہ نماز یہ اس سے بڑی فضیلت والی بات ہے، تو وہ ظاہر ہو کے باجماعت نماز ادا افضل ہے، تو اسی لیے یہ فرض ظاہر کر کے کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اور صدقات چھپا کے دینا یہ افضل ہے۔ حضرت امام حسن بصری، امام رازی، شاہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ، دیگر مفسرین فرماتے ہیں صدقات کو صدقہ پوشیدہ دینا ہی افضل ہے، خواہ وہ فرض ہو خواہ وہ صدقہ نفلی ہو، ہر صدقہ، ہر اللہ کے راستے میں چیز دینا، یہ چھپا کے دینا افضل ہے۔ تاہم مفسرین کرام نے فرمایا ہے چونکہ اس میں عزت نفس کا مجروح ہونا، دو چیزوں کا اس سے روک تھام ہوتی ہے، ایک تو ریا، یعنی دکھا کے دینے، دکھلاوے کا سد باب ہو جاتا ہے، یہ عنصر ہی غائب ہو جاتا ہے، دوسرا دوسرے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے اصل میں دینے والے کی نیت پر انحصار ہے، منحصر ہے، کہ وہ اگر تو وہ اس کے دینے، ظاہراً دینے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، لوگوں کو شوق پیدا کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کہ لوگ بھی اللہ کے راستے میں دیں، کہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، میں دیتا ہوں، میرا مال اللہ اضافہ فرماتا ہے، تو اعلانیہ ظاہر کر کے دینا افضل ہے۔ اور اگر نیت جو ہے وہ، اگر یہ وہاں پر مقتضا نہ ہو، وہاں کے لوگ اللہ کے راستے میں نہ دیتے ہوں، اس وجہ سے کہ مال کم ہو جائے گا، تو وہاں اعلانیہ دینا افضل ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اور جہاں لوگ دیتے ہوں
یہ اس قسم کا شائبہ وہاں موجود نہ ہو تو پھر چھپا کر دینا یہ افضل ہے، اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 60 لوگوں کے بارے میں فرمایا جو قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شامل فرمایا کہ جو ایسے خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں دیتا ہے کہ اس کا دایاں ہاتھ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی، وہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ظاہر چھپا کے دینا یہ فضیلت والا ہے۔ فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا، اگر تم اسے چھپا کر فقراء کو دے دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب صدقہ خیرات وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اور وہ تمہارے گناہوں سے کفارہ ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کا اللہ بدلہ دے دیں گے ان سے۔ ان صدقات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدقۃ لتطفئ غضب الرب، صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب کوئی انسان گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح احسان جتلانے والے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، ان صدقۃ ذل المؤمن یوم القیامہ، صدقہ قیامت کے دن مومن کا سایہ ہے، یعنی وہ مومن پر سایہ کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اب اس کے متعلق کہ صدقہ کافر کو دینا جائز ہے یا نہیں ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ نفلی صدقہ کافر غیر حربی، حربی نہیں یعنی وہ جو میدان جنگ جہاں ہو کافر اور مسلمان لڑ رہے ہیں، وہاں کے کافر کو جو مسلمانوں سے لڑتا ہے یا مسلمانوں کے ساتھ کے خلاف کسی بھی طرح بھی وہ کارآمد ہے تو اس کو نہیں، باقی ذمی کافر کو دینے میں کوئی قباحت نہیں۔ نفلی صدقہ، زکوٰۃ، قسم، عشر، یہ قسم کا کفارہ، صدقہ فطر، یہ صرف مسلمان کے لیے ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ آگے یہ دوسری جو اگلی آیت ہے، اس کے نشان نزول کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ یہ دو اقوال لکھے ہیں۔ ایک تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت صدیق، ان کی والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ صلح حدیبیہ کے بعد جب مدینہ آئیں تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، فرمایا تھا تصدقوا علی اہل دینکم، صدقہ کرو صرف اپنے اہل دین پر، لا تصدق الا علی اہل الاسلام، یہ دوسری جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف اہل اسلام پر صدقہ کرو۔ تو حضرت اسماء نے عرض کی وہ میری والدہ ہے، وہ محتاج ہے، کیا میں اس پر خرچ کر سکتی ہوں، اس کو کچھ دے سکتی ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قول مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب تک مسلمان اور کافر کا نکاح جائز تھا تو کچھ مسلمانوں کے نکاح کافروں سے ہوئے، اسی طرح یہودیوں سے بھی ہوئے۔ اب وہ سسرالی رشتہ دار محتاج تھے تو وہ رک گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے، سسرالیوں کو کافروں کو دینے سے۔ تو اس معاملہ یہ تھا کہ شاید یہ اس طرح اسلام کی طرف راغب ہو جائیں اپنی ضروریات کو، اپنی ان چیزوں کو دیکھ کر۔ تو یہ ایک مطمع نظر تھا، شروع میں مسلمان غریب بھی تھے مسلمانوں کو دینے میں، تو اس لیے قرآن مجید کی پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لیس علیک ھداھم، میرے محبوب آپ پر ہدایت دینا نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، تو آپ کے ذمے ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے، آپ اس طرح کافروں سے نہ روکیں۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جس پر چاہے خرچ کریں، ہاں وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کریں۔ وما تنفقوا من خیر، جو تم خرچ کرتے ہو یوفی الیکم، اللہ وہ تمہیں پورا ادا کرے گا واپس، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔